بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے متعلق چند ایک مسائل ہمارے چل رہے تھے، انہی میں سے بعض مسائل اور بعض جزیات یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیڑی سگریٹ پینے والا انسان شخص معتکف کیا بیڑی سگریٹ پینے کے لیے، تمباکو وغیرہ لگانے کے لیے، کیا اسی مقصد کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ تو نارمل حالات کے اندر ایسے شخص کو صرف اسی مقصد کے لیے باہر جانے کی، مسجد کی باؤنڈری سے، مسجد کی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو جب اپنا استنجا وغیرہ کرنے کے لیے جب وہ باہر جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنی اس ضرورت کو بھی وہ پورا کر لے۔ ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں جب جانا ہو رہا ہے تب وہ اس ضرورت کو بھی، اپنی اس بیڑی سگریٹ کی ضرورت کو بھی کیا کر لے، پورا کر لے۔ ہاں، اگر اس طرح بھی ضرورت آ گئی، یعنی کہ اس سگریٹ یا بیڑی نہ پینے کی وجہ سے اس کی طبیعت متاثر ہو گئی، سر میں بھینکر والا درد ہو گیا، تو پھر یہ اضطرابی کنڈیشن ہے، یعنی کہ ایک خاص سچویشن ہے، تو اس کنڈیشن میں پھر اس کو سگریٹ پلانے کے لیے باہر بھیجا جا سکتا ہے، اعتکاف جس سے نہیں ٹوٹے گا۔ ورنہ عام حالات میں اسی مقصد کے لیے مسجد سے باہر جانا یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ جو تین ضرورتیں کل بتائی تھی، ایک ہے انسان کی فطری اور طبعی ضرورت، کھانے کے لیے جانا، پیشاب کے لیے جانا، باتھ روم کے لیے جانا، اور ایک ضرورت ہے شرعی ضرورت، جمعے کی نماز کے لیے باہر جانا، یہ شرعی ضرورت ہو گئی۔ ایک اضطرابی ضرورت ہو گئی، جیسے مسجد گر رہی ہے، پولیس والوں نے ڈنڈا نکال کے باہر نکال دیا، تو یہ ایک اضطرابی ضرورت کی وجہ سے باہر نکل رہا۔ تو ان تینوں ضرورتوں کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اگر معتکف مسجد کی باؤنڈری کو کراس کر کے باہر جائے گا، مسجد کی حدود سے باہر جائے گا، اس کا مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسنون یعنی یہ آخری عشرے کا جو سنت اعتکاف ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بیڑی سگریٹ یہ بھی ایک ضرورت، ان تینوں میں سے نہ تو فطری ضرورت ہے، نہ شرعی ضرورت ہے، اور نہ ہی اضطرابی ضرورت ہے۔ لیکن اگر اضطرابی ضرورت آ گئی کہ انسان بیٹھ ہی نہیں پا رہا، اتنا سر میں درد ہے، تو پھر اس کو دو گھونٹ مارنے کے لیے باہر جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ حالت اعتکاف کے اندر اگر احتلام ہو جائے، ناپاک ہو جائے انسان، اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، تو شخص کو چاہیے کہ جتنا جلدی اور جیسے ممکن ہو سکے وہ پاکی حاصل کرے، غسل خانے تک جائے اور پاکی اچھی طرح حاصل کر کے پھر مسجد میں واپس آنے کی کوشش کرے۔ لیکن کبھی اگر سچویشن اس طرح بن جائے کہ وہ جلدی سے جا نہیں سکتا، جیسے بڑی مسجدوں میں، مکہ میں، کعبے کی صحن میں، مسجد نبوی میں کوئی آگے کی صفوں میں اعتکاف کر رہا تھا اور اس کو اچانک فجر کی نماز جیسے ہی کھڑی ہو رہی ہے، اس ٹائم اس کو سوتے ہوئے وہ نیند سے جاگا ہے، تو اب اس کے لیے فی الفور یعنی فوری طور پر وہ نہیں جا سکتا صفوں کو چیرتے ہوئے، رش لگا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو کراس کر کے وہ جائے گا۔ تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان ناپاک ہو تو اسے جتنا جلدی ہو سکے پاکی حاصل کرنی چاہیے اعتکاف والے کو۔ لیکن کبھی اگر کنڈیشن اس طرح بن گئی کہ وہ جلدی میں کر ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا غسل خانے تک، یا پاکی حاصل نہیں کر سکتا، اس کی بہت ساری ضرورت ہو سکتی۔ ایک سچویشن یہ ہے کہ بڑی مسجد جہاں رش لگا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا نماز سے پہلے سویا تھا، اور جس ٹائم پبلک اکٹھی ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی اور اب اس کی نیند کھلی ہے، اب اس کو جانا پاسبل نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو ایسے شخص کو یہ ہے کہ اگر تاخیر کا اس کو اندیشہ ہے کہ لیٹ ہو جائے گا میرا غسل، اب میں جلدی سے غسل نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ مسجد کے پتھر سے جلدی سے وہ کیا کر لے، تیمم بنا لے، کیا کر لے، تیمم بنا لے، اور پھر جیسے ہی اس کو موقع ملے فوراً وہ غسل کرے اور پاکی حاصل کرے، کیونکہ تیمم کرنا بھی ایک طرح کی پاکی ہے۔ تو جب انسان جلدی میں وہ نہیں کر سکتا تو جب تک غسل کرے گا تب تک کے لیے تیمم کر لے۔ نہیں، نماز تو نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ بس یہ ہے کہ کم سے کم وہ ناپاکی کی حالت ہوگی، تیمم کی وجہ سے اس ناپاکی کی نوعیت تھوڑی ہلکی ہو جائے گی۔ معتکف اعتکاف دینے والے کے لیے اگر گریز ہو،
یعنی کہ مجبوری ہو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اذان دینے کے لیے اس کو مسجد کی باؤنڈری کراس کر کے باہر جانا پڑ رہا ہے، یعنی مائک اسے جگہ پر لگا ہوا ہے کہ اس کو مسجد کی حدود میں، مسجد کی باؤنڈری میں نہیں لا سکتے، اس کو باہر جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور دوسرا کوئی اذان دینے والا ہے نہیں، تو ایسا اعتکاف والا اذان بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر مسجد کے لمٹ کے اندر ہے، باؤنڈری کے اندر مائک لگا ہوا ہے، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، اذان دے سکتا ہے معتکف۔ بات ہے جب اس کو اذان دینے کے لیے مسجد کی لمٹ کو کراس کر کے جانا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ معتکف کے لیے جنازے کی نماز میں جانا بھی صحیح نہیں ہے، جنازے کی نماز میں جائے گا تو اس کا وہ مسنون اعتکاف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں کبھی آج کل تو یہ رہا نہیں، لیکن کسی زمانے میں آج بھی گاؤں دیہات وغیرہ میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے گیا تھا۔ مثال کے طور پر آج سے 60 سال پہلے سمجھ لیں کہ باتھ روم وغیرہ نہیں تھے، آج کل کے جنگل میں انسان بیت الخلاء اور اپنی فراغت کے لیے جاتا تھا، تو وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے جو شرعی ضرورت تھی، یا تو شرعی یا جمعے کی نماز کے لیے گیا تھا، یہ جو تینیں ضرورتیں بتائی نا، فطری، شرعی اور اضطراری، اس ضرورت سے باہر نکلا ہوا تھا اور واپس راستے میں وہ جنازہ تیار تھا، اور جس ٹائم وہ نکلا تو بس نماز ہونے ہی والی تھی، تو وہ 2 منٹ رک کر کے اس نے بغیر انتظار کیے جنازے کی نماز پڑھی اور پھر واپس آ گیا، تو یہ اس میں ہو سکتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ بالقصد اگر وہ نماز جنازے کے ارادے ہی سے مسجد سے نکلے گا تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اچھا، کل غسل کے تعلق سے بھی بات آئی تھی، تو غسل فی نفسی، غسل میں نے بتایا تھا کوئی ایشو نہیں ہے غسل کرنے میں، لیکن مسجد سے چونکہ یہ ایک نہ تو فطری ضرورت ہے، واجب تو وہ تو شرعی بھی ضرورت ہے، فطری بھی ہے، جو جب انسان ناپاک ہو جائے، اس کے علاوہ جو غسل ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا صفائی کے لیے کیا جاتا ہے، صفائی یعنی نارمل پسینے وغیرہ کی صفائی کے لیے، تو یہ ان تینوں ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ اس کو اگر یہی جنازے والی سچویشن میں کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے مسجد سے باہر نکلے ہیں، تینوں ضرورتوں میں سے پیشاب پاخانہ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اس کے لیے نکلے ہیں اور جلدی سے بغیر کسی انتظار کی جتنا جلدی ہو سکا جلدی سے پانی گرا کر کے آ گئے واپس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اسپیشلی اسی کے لیے مسجد سے باہر جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ساری تو وہ چیزیں ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے، ناپسند ہے، یعنی اعتکاف کی حالت میں وہ عمل کرنا، وہ کام کرنا ناپسندیدہ ہے۔ ان میں سے ایک ہے مستقل کوئی انسان چپ چاپ بیٹھا ہوا، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ ذکر کر رہا، نہ نفل پڑھ رہا، بس خاموش بیٹھا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ خاموشی کیا ہے، عبادت ہے، اور لگاتار وہ خاموشی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ عمل مکروہ ہے۔ خاموشی کو عبادت ظاہر ہے، اعتکاف والے کے لیے خاموشی بھی عبادت ہے، لیکن کوئی شخص جیسے قرآن نفل وغیرہ کو عبادت سمجھ رہا ہے، ایسے ہی خاموشی کو عبادت سمجھ کے کنٹینیو وہ کیا کر رہا ہے، خاموشی دے رہا ہے، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ ایسے ہی بکواس اور فضول باتیں کرنا، لا یعنی باتیں کرنا مسجد میں بیٹھ کر کے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معتکف کے لیے یہ سارے باتیں کرنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی سامان تجارت مسجد کے اندر، اپنا خرید و فروخت بزنس بھی مسجد میں لے آیا کوئی، جیسے میرے جیسا کوئی مولوی عطر بیچ رہا ہو تو لے آیا مسجد میں ہی عطر بیچ رہا ہے عید کے موقع پر، تو یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ ڈاکٹر کا پیشنٹ وغیرہ چیک کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر بائی چانس اگر کوئی ایک آدھ کوئی بیمار تھا، اس سے ملا، اس نے ٹریٹمنٹ لکھ کے دے دیا تو کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے اس نے گویا کہ ایک ہاسپٹل بنا لی، بھیڑ لگنے لگی، سارے آ رہے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے مسجد میں، وہیں چیک اپ کروا لیں گے، تو یہ طریقہ مکروہ ہے۔ کوئی بائی چانس کوئی بیمار پڑ گیا مسجد میں اور اس کو ٹریٹمنٹ لکھ کے دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ موبائل وغیرہ پر بات کرنا یہ عمل بھی مکروہ ہے، لیکن مکروہ اس وقت ہے جب یہی جو باتیں کرنا ہے، بات بھی فضول باتیں کرنا مکروہ ہے، ایسے ہی موبائل پر بھی فضول باتیں کرنا مکروہ ہے۔ ضرورت کی باتیں جیسے فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے کرنا جائز ہے، اعتکاف پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ایسے ہی ضرورت کی بات موبائل پر کرنے سے بھی اس سے اعتکاف کے اوپر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ ہاں فضول باتیں موبائل پر کرنے سے بھی یہ عمل مکروہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی موبائل وغیرہ پر دینی بیانات وغیرہ بھی اعتکاف کی حالت میں سنا جا سکتا ہے، یا کسی کی اگر کوئی دین کی اسٹڈی چل رہی ہے
اس کو پڑھائی کرنی پڑ رہی ہے، کوئی کلاس جوائن کرنی پڑ رہی ہے آن لائن موبائل میں، تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو موبائل استعمال کرنے والا ہو، اس بہانے کی وجہ سے پھر وہ ریلز تک پہنچ جائے تو پھر تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ریلز تک اگر پہنچ رہا ہے کوئی اگر موبائل استعمال کر کے، تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ نامحرم کو دیکھنا اور پتہ نہیں کیا کیا گناہ اس سے ہو جائیں گے۔ تو اس بہانے میں لڑکے بہت سارے موبائل اعتکاف میں لے کر کے وہ چلانے لگ جاتے ہیں، تو یہ تو درست نہیں ہے کہیں بھی طریقے سے۔ لیکن اگر کوئی کلاس جوائن کرنی پڑ رہی ہے یا کوئی دینی مسائل سیکھنے پڑ رہے ہیں، کوئی سیشن ہے آپ لینا چاہ رہے ہو، تو اعتکاف کی حالت میں لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی مسئلہ ہو جلدی سے کسی کو پوچھنا تو پوچھ لیجیے اعتکاف کے تعلق سے۔ کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو مسجد سے باہر جانا، باہر جا کر کے کاٹنا تو صحیح نہیں ہے، لیکن مسجد کی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے جمعہ وغیرہ کے دن اس طرح، یہ تو صفائی کا حصہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی اگر مسجد سے باہر اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے تو صحیح نہیں ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی ہاں، اسکول کی کلاس بھی لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اپنی کوئی سینٹر یا کوئی اپنا کورس ہے اس کی کلاس بھی لے سکتے ہیں اعتکاف کی۔ سبحان اللہ۔